سامنے ناظرین، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جب شرجینا اپنے گھر واپس آتی ہے تو مصطفیٰ کی ماں کہتی ہے کہ تم واپس آ گئی۔ جاتے وقت تو بڑی اکڑ رہی تھی کہ اب سارے گھر والے مجھے منانے آئیں گے تو میں واپس آؤں گی، اب اکیلی ہی آ گئی۔ شرجینا کے پیچھے مصطفیٰ بھی آ رہا ہوتا ہے، اتنے میں وہ بھی آ جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کی بات سن کر کہتا ہے کہ شرجینا کو میں لے کے آیا ہوں، شرجینا اکیلی نہیں آئی۔ مصطفیٰ کی یہ بات سن کر اس کی ماں حیرانگی اور پریشانی سے مصطفیٰ کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف عدیل اپنی بیوی کی سہیلی نتاشا سے افیئر چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ہوٹل میں ملاقات کر کے ہوٹل سے باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ نتاشا عدیل کو کہتی ہے کہ میں نے آج بہت ہی حسین اور خوبصورت شام تمہارے ساتھ گزاری ہے، آج تمہارے ساتھ مجھے وقت گزار کر بہت اچھا لگا۔ عدیل بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی کافی دیر کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزارا ہے۔ عدیل کی بیوی تو عدیل کو ملازم بنا کر رکھتی ہے۔ نتاشا کہتی ہے کہ تم رباب کے ساتھ کیسے انجوائے کر سکتی ہو، وہ تمہیں اپنا ملازم بنا کر رکھتی ہے، وہ تو ہمیشہ اپنی بات منواتی ہے اور وہ ہر دفعہ آپ پر حکم چلاتی ہے، اور تمہیں اپنا موڈ بھی اس کے مطابق رکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خوش ہو تو تمہیں خوش ہونا پڑتا ہے، اگر وہ ناراض ہو تو تمہیں بھی ناراض ہونا پڑتا ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے جو تم رباب کے ساتھ گزار رہے ہو۔ عدیل نتاشا کو کہتا ہے کہ آج کی شام میں نے بھی بہت اچھی گزاری ہے، اس کا ذکر تم رباب سے نہ کرنا۔ تو نتاشا کہتی ہے کہ میں نے اتنا اچھا وقت گزارا ہے تمہارے ساتھ، میں اس کو کیوں بتاؤں گی، تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو۔ وہ بیکار میں بات کا بتنگڑ بناتی ہے اور میں یہ خوبصورت شام کا مزہ اس کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی یہ کہاں لکھا ہے کہ بیوی کی دوست تمہاری دوست نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف کمرے میں شرجینا لیٹی کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے اور مصطفیٰ اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تو شرجینا اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو، تمہارے جینے کی وجہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ شرجینا یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ تمہارا واپس آنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نہیں تھی تو یہ کمرہ مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، اب تم آ گئی ہو تو یہ کمرہ روشن و منور ہو گیا ہے تمہارے حسن اور تمہاری خوبصورتی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کمرے میں رونق بھی آ گئی ہے۔ ادھر مصطفیٰ اپنی بیوی کے ساتھ حسین اور خوبصورت وقت گزار رہا ہے، دوسری طرف عدیل اپنی بیوی کی سہیلی کے ساتھ حسین وقت گزار رہا ہے۔ اپنی بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ اس سے خوش نہیں ہے۔ عدیل کی بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ باہر کی لڑکیوں سے مل رہا ہے اور ان سے وقت گزار رہا ہے، مطلب اس کی بیوی عدیل کے لیے درد سر ہے، خوشی کا باعث نہیں ہے۔ عدیل اپنی زندگی کے حسین پل کسی دوسری عورت کے ساتھ گزار رہا ہے اور مصطفیٰ اپنی بیوی کے ساتھ۔ شرجینا مصطفیٰ کو کہتی ہے کہ مجھے روٹھنے نہ دینا، میرا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا، مجھے کہیں جانے نہ دینا۔ دوسری طرف شرجینا جب کمرے سے باہر آتی ہے تو شرجینا کو دیکھ کر بڑی خوشی سے یا پھر بڑے طنزیہ انداز میں رباب کہتی ہے کہ تم واپس آ گئے، ویلکم بیک۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ تم واپس آ گئی ہو۔ شرجینا اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ رباب پھر کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم میری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہو اور اب تم کبھی واپس نہیں آؤ گی، بہرحال مجھے بہت اچھا لگا کہ تم واپس آ گئی۔ شرجینا اس کی باتیں سن کر کہتی ہے کہ آپ کو غلط لگا کہ میں ناراض ہو کر چلی گئی تھی، اصل میں اپنے امی ابو کو ملنے گئی تھی، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان سے مل کے آ جاؤں، اور ویسے بھی مجھے گھر واپس تو آنا ہی تھا۔ اور شرجینا رباب کو یہ بھی کہتی ہے کہ آپ اپنے دل سے یہ بات نکال دیں کہ میں آپ کی کسی بات کو اتنی اہمیت دوں گی، اور تمہاری بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، یہ میرا گھر ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ رباب شرجینا کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہی ہے اور چہرے پر بناوٹی خوشی اس کو ویلکم بیک کر رہی ہے۔ اور جب شرجینا اس کو یہ ساری باتیں سنا کر چلی جاتی ہے تو اس کے جانے کے بعد بڑی شرمندگی محسوس کرتی ہے، اور اسی پریشانی اور مصیبت میں وہ ملازمہ کو آواز دیتی ہے اور اسے کافی بنانے کے لیے انگلش زبان میں اس کو کہتی ہے، بندہ اس سے پوچھے کہ کیا ملازمہ کو تمہاری انگلش کی سمجھ آتی ہے جو تم اس سے انگلش میں بات کر رہی ہو۔ اصل میں شرجینا کا غصہ وہ ملازمہ کے ساتھ انگلش بول کر نکال رہی ہے۔ دوسری طرف رباب کا غلام یعنی اس کا شوہر اپنے کمرے میں بیٹھا نتاشا کے خوابوں میں
گم ہوتا ہے اور موبائل پر اس کی تصویر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران رباب بھی اندر آ جاتی ہے اور اچانک رباب کمرے میں آ جاتی ہے تو عدیل کہتا ہے کہ کیا انٹری ہے جناب کی، کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ رباب کہتی ہے کہ شرجینا گھر واپس آ گئی ہے۔ عدیل بہت حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بول رہی ہو؟ رباب کہتی ہے کہ ہاں شرجینا واپس آ گئی ہے، وہ گئی تو ایسے تھی جیسے کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گی، اور پھر خود ہی واپس بھی آ گئی اور اب بڑی خوشی سے ناشتہ بنا رہی ہے اپنے لیے اور اپنے شوہر مصطفیٰ کے لیے۔ عدیل تھوڑی دیر کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے اس نے؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں اس نے میرے ساتھ بہت بڑی بدتمیزی کی ہے۔ دوسری طرف مصطفیٰ شرجینا کو آفس چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ باہر کھڑا ہو کر شرجینا کو آواز دیتا ہے تو شرجینا باہر جانے لگتی ہے تو راستے میں عدیل سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ شرجینا عدیل کو بلائے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلی جاتی ہے۔ عدیل اس کی طرف دیکھتا رہ جاتا ہے۔ شرجینا گھر کے باہر جاتی ہے تو مصطفیٰ بائک پر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کی بائک پر بیٹھتی ہے اور دونوں چلے جاتے ہیں۔ عدیل ان دونوں کو گھر کے باہر کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت جیلس ہو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل زندگی تو یہ دونوں گزار رہے ہیں، میں تو بس جی حضوری کر رہا ہوں۔ جب عدیل اپنے آفس میں جاتا ہے تو وہ اپنے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ آفس کے معاملات بتا رہا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹنٹ عدیل کو کہتا ہے کہ ہمارے بلوں میں اور رسیدوں میں بہت زیادہ فرق آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ رباب میڈم کو ہماری اس چوری کا پتہ چل جائے۔ عدیل کہتا ہے کہ مجھے یہ سب معلوم ہے، کیا ہم یہ سب پہلی دفعہ تو نہیں کر رہے، آپ تو پہلے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور پھر آپ کو آپ کے حصے کا کمیشن مل رہا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں عدیل اپنی بیوی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس نے اس کی دوست کے ساتھ بھی تعلق بنا لیے ہیں اور اسے بھی باہر ملتا ہے اور اب آفس کے معاملات میں بھی ہیر پھیر کر رہا ہے۔ یعنی عدیل ظاہری طور پر تو اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ اس کی دولت پر ہاتھ صاف کرتا جا رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دے رہا۔ عدیل اور نتاشا ہوٹل میں ملتے ہیں تو عدیل اس سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بلانے پر مجھے ملنے کے لیے ہوٹل میں آ جاتی ہو، کیا تمہارا شوہر تمہیں منع نہیں کرتا کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر شہر سے باہر ہوتا ہے اور میں گھر میں اکیلی بور ہو رہی ہوتی ہوں، اس لیے میں تم سے ملنے کے لیے آ جاتی ہوں۔ دوسری طرف شرجینا کی بہن اور بہنوئی اس سے ملنے کے لیے گھر میں آتے ہیں۔ اسی دوران رباب بھی گھر آ جاتی ہے۔ وہ دروازے پر پوچھتی ہے کہ کیا کوئی گھر میں آیا ہوا ہے؟ وہ ملازمہ بتاتی ہے کہ شرجینا کی بہن اور اس کا بہنوئی آئے ہیں، تو وہ ان کو ملنے کے لیے ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ رباب کمرے میں جا کر ان کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور ان کو سلام کر کے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور شرجینا کے بہنوئی سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ بتاتا ہے کہ میرے کپڑے کی دکان ہے۔ تو رباب شرجینا کی بہن کو کہتی ہے کہ آپ بہت لکی ہیں، آج سیزن کے کپڑے آپ کو گھر پر ہی مل جاتے ہیں کیونکہ آپ کی اپنی دکان ہے۔ رباب اس کو طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ ہمارے مڈل کلاس کے لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔ کسی کے کپڑے کی دکان ہوتی ہے، کوئی آن لائن کام کر رہا ہوتا ہے تو کسی کی جوتوں کی دکان ہوتی ہے۔ مصطفیٰ بھی آن لائن کام کرتا ہے اور شرجینا بھی اس کے ساتھ خوش ہے۔ اصل میں وہ شرجینا اور اس کی بہن کو غریب ہونے کا طعنہ دے رہی ہوتی ہے اور ان کی بے عزتی کر رہی ہوتی ہے۔ شرجینا اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ رباب کہتی ہے کہ شرجینا نے عدیل کے ساتھ شادی کرنی تھی، لیکن اس سے میری شادی ہو گئی اور شرجینا کی شادی مصطفیٰ سے ہو گئی اور وہ اس مڈل مین سے بہت خوش ہے۔ یہ سب باتیں سن کر شرجینا کا بہنوئی اور بہن غصے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ رباب کہتی ہے کہ کیا ہوا، یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ شرجینا ان کے پیچھے جاتی ہے، ان کو بتاتی ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ شرجینا واپس آ کر رباب کو کہتی ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی، میرے مہمان ہیں، تمہیں کسی نے بلایا تھا، تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ بکواس کرنے کی؟ شرجینا اونچی آواز میں اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران عدیل بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ رباب کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ جذباتی ہو، آرام سے بات کرو، تم کس بات کا غصہ نکال رہی ہو؟ اور وہ کہتی ہے کہ بہت زیادہ اوور ہو گیا ہے، اب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ عدیل کہتا ہے کہ رباب تم اس کو چھوڑو اور میرے ساتھ کمرے میں آؤ، کمرے میں چلتے ہیں۔ شرجینا کہتی ہے کہ میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تم میرے اور میرے گھر والوں کے درمیان میں نہ آؤ اور میرے گھر والوں سے دور رہو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ رباب کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا، کیا میں نے تمہارے بارے میں کچھ جھوٹ بولا ہے؟ میں نے تمہارے بارے میں سچ بولا ہے۔ اچھا تمہیں عدیل سے شادی نہ کرنے کا دکھ ہے، تم چاہتی تھی نا عدیل سے شادی کرنا، لیکن
اس سے شادی نہیں ہو سکی تو تمہارے والدین نے اسی وقت اٹھا کر تمہیں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ تمہاری عزت ہے، ایک بھائی سے شادی نہیں ہوئی تو دوسرے بھائی سے شادی کر دی۔ اب تم مجھ سے باتیں کر رہی ہو اور اب میرے سامنے چیختی چلا رہی ہو۔ شجینہ کہتی ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں تم جیسوں سے بہت بہتر ہیں۔ شجینہ کہتی ہے کہ میں نے پیسے دے کر اپنا شوہر نہیں خریدا تمہاری طرح۔ میرا شوہر میری جوتیاں سیدھی نہیں کرتا، وہ میرے پیسے کی وجہ سے میری غلامی نہیں کرتا۔ شجینہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ اور دولت نہ ہو تو تمہارے پاس کیا بچتا ہے؟ ایک کھوکھلی شخصیت، اس کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں۔ رباب یہ باتیں سن کر کہتی ہے کہ تم لمٹ کراس کر رہی ہو، اپنی بکواس بند کرو۔ عدیل کہتا ہے کہ شجینہ تم بہت زیادہ بدتمیزی کر رہی ہو رباب کے ساتھ، معافی مانگو رباب سے۔ شجینہ کہتی ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں؟ رباب نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وہ مجھ سے معافی مانگے گی۔ عدیل کی ماں بھی پاس ہوتی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ شجینہ تم رباب سے معافی مانگو۔ وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں ہی معافی مانگوں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ رباب نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، اس کو چاہیے کہ مجھ سے معافی مانگے۔ رباب کہتی ہے کہ آنٹی چھوڑیں، وہ معافی نہیں مانگے گی، وہ مجھ سے جلتی ہے، مجھ سے حسد کرتی ہے کہ میں نے عدیل سے شادی کی ہے۔ شجینہ کہتی ہے کہ میں تم سے جیلس ہوں کیا، اور تم نے مجھ سے کیا چھین لیا ہے؟ کیا تم نے مجھ سے عدیل کو چھین کر دنیا فتح کر لی ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے نا تمہیں؟ شجینہ کہتی ہے کہ مجھے عدیل جیسا خود سر اور ضدی انسان مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتا، بلکہ خود سر ضدی انسان تمہیں ہی مبارک ہو۔ میں ایسے خود غرض انسان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور تم دونوں خود غرض ضدی کمینے انسان ہو، اور تم دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہو۔ عدیل کہتا ہے کہ بند کرو اپنی بکواس، بہت باتیں کر لی تم نے۔ شجینہ کہتی ہے کہ اس کی جرت کیسی ہوئی اس لہجے میں مجھ سے بات کرنے کی۔ اس کی ماں بھی کہتی ہے شجینہ اپنی زبان بند رکھو اور رباب سے معافی مانگو۔ شجینہ کہتی ہے کہ رباب نے میرے گھر والوں سے بدتمیزی کی ہے، میں معافی نہیں مانگوں گی۔ عدیل کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ میں نے تمہیں ٹھکرا دیا تو تم نے میرے بھائی سے شادی کر لی، یہ غلط ہے تم جیسے لوگوں کی۔ عدیل کہتا ہے کہ شجینہ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ تم رباب سے معافی مانگو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی ماں بھی اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم رباب سے معافی مانگو۔ اسی دوران مصطفیٰ بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رباب کہتی ہے کہ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ مصطفیٰ اس کو کہتا ہے کہ آپ چپ رہیں، آپ میرے سے بات نہ کریں۔ وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے شجینہ سے بات کرنے کا۔ عدیل کہتا ہے کہ اس کو تمیز سکھاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ بہت کر لیا برداشت، اب شجینہ کی بے عزتی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ رباب کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے شوہر سے ایسے بات کرنے کی؟ تم کون ہوتے ہو میرے شوہر سے اس لہجے میں بات کرنے والے؟ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا کہ چپ رہو، میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سن کر عدیل مصطفیٰ کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے رباب سے بات کرنے کا؟ عدیل مصطفیٰ کو کہتا ہے کہ باپ اور بیوی کی کمائی پر پلنے والے مجھے آنکھیں دکھاؤ گے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کروں گا، اور اب شجینہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ لگا لیا، اب شجینہ کے بارے میں بدتمیزی نہیں کرنا، ورنہ میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کروں گا۔ یہ بات سن کر عدیل اس کو زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ عدیل کہتا ہے کہ تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو، کل تک یہ لڑکی مجھ سے عشق لڑاتی تھی۔ مصطفیٰ یہ سن کر عدیل کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے اور عدیل سے لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑنا اور تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اسی دوران عدیل کا باپ بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کرو، خدا کا واسطہ، تمہیں بوڑھے باپ کا بھی خیال نہیں؟ کیا میں اسی دن کے لیے زندہ تھا کہ میرے دونوں بیٹے ایک دوسرے سے میرے سامنے لڑیں گے؟ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب شجینہ کا کیا دھارا ہے، اسی نے فساد پھیلایا ہے۔ رباب کہتی ہے کہ یہ بہت بدتمیز لڑکی ہے، ہر کسی کے ساتھ لڑائی کرتی ہے، اس نے دونوں بھائیوں کو بھی لڑوا دیا۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ تمہیں منع کیا ہے خاموش رہنے کے لیے، اپنی بکواس بند کرو۔ عدیل پھر اس کو تھپڑ مارتا ہے۔ مصطفیٰ شجینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سب کو بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد اگر کسی نے بھی شجینہ کے ساتھ بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں سب کی عزت کرتا ہوں، اس لیے میں چپ رہتا ہوں۔ شجینہ کو ذلیل کرنے کا حق میں کسی کو نہیں دوں گا۔ سب کو بتا رہا ہوں کہ شجینہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ وہ شجینہ کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، کیا مصطفیٰ شجینہ کو لے کر گھر سے چلا جائے گا؟ کیا عدیل اور رباب اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا مصطفیٰ کی ماں اور باپ
اکیلے اس گھر میں رہ جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔